ڈاکٹر صاحب، گھریلو زندگی کے استحکام والدین کے حقوق پر یاد آنے پر ہیں، آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ آئلی زندگی کو، گھریلو زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض کا بہت اچھا تعین کیا کہ والدین اولاد کے حقوق کا پورا خیال کریں اور اولاد جو ہے وہ والدین کے حقوق کا پورا خیال کرے۔ اب کیونکہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت تو والدین کے ہی فرائض زیادہ مستحکم ہوتے ہیں، لیکن ذرا تھوڑے سے سمجھ اور شعور کی دنیا میں جب قدم رکھتا ہے تو پھر جو ہے وہ اولاد کو بھی بار بار تاکید کی گئی۔ تو معاشرتی استحکام کے لیے ہمیں گھریلو استحکام ضروری ہے، اس لیے شریعت نے یہ کہا کہ اولاد کے ساتھ ماں باپ کو حکم دیا کہ متوازن سلوک کیا جائے، بیٹوں اور بیٹیوں کو یکساں۔ اب اولاد کو بھی یہ چاہیے کہ ان کے سب سے بڑے محسن جو ان کی پیدائش سے پہلے سے لے کے قرآن میں یہ بات بیان کی کہ دیکھو تمہاری ماں جو ہے اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ انتہائی صبر اور تکلیف کے ساتھ 9 ماہ پیٹ کے اندر وہ برداشت کرتی ہے، پھر انتہائی تکلیف کے ساتھ وہ بچے اور بچی کو جنم دیتی ہے، پھر وہ اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے۔ تو انسان کسی طور پر بھی ایسا محسن جو ہے اس کی دل آزاری کا تصور نہ کرے۔ پھر باپ کے لیے فرمایا کہ باپ کا چہرہ جو ہے وہ جنت کے دروازے کی طرح ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت قدام الامہات، اور باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور میں سفر پہ گیا تھا، اپنا مال اسباب کچھ اپنے والد کے سپرد کر گیا تھا، اب جب میں سفر سے واپس آیا ہوں تو میرے باپ نے میرا مال جو ہے وہ خرچ کر دیا، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پیسے، میرا مال واپس کرے، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا وہ تو خرچ ہو گیا۔ تو پھر اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، فرمایا تیرا مال، تیری اولاد، سب کچھ تیرے باپ کی ملکیت ہے، وہ چاہے تو تمہیں بیچ ڈالے، چاہے تو تمہیں آزاد کرے، تو اس کا حق دے ہی نہیں سکتا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کہ تیرے مال کہ وہ تیرے باپ نے اپنے تصرف میں لایا۔